ثاقب صاحب، پی ٹی آئی کے نام پر پابندی لگانے کے حوالے سے سوال بھی ہوا وہاں پر، اور اب یہی چیز زیر گردش ہے۔ وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے تھے کہ اس پر اب مشاورت ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے 2 سال سے جو ہم بات سن رہے تھے، اب شاید پابندی لگانا بھی خاصا آسان ہو گیا، اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ ایک تو حمزہ، آج کی جو پریس کانفرنس ہے یا گزشتہ روز کی جو حکومتی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں، اس سارے تناظر کو اگر دیکھا جائے تو ایک نئے دور کا آغاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے سارا جو کرکس نکلتا ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز بظاہر جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ اس میں جو سختیوں والی جو بات ہے کہ پی ٹی آئی پر سختیاں بڑھیں گی، وہ آلریڈی سختیاں تو بہت ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نئے طریقے کی سختیاں بھی ان پہ آئیں، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو ملاقات ہے اس کی سختی سے اس ملاقات کو مانیٹر کیا جائے، ملاقات پر پابندی ہو، اور اگر کسی کی ملاقات ہو بھی تو اس ملاقات میں لوگ موجود ہوں کہ کوئی پولیٹیکل بات نہ ہو، کہ کوئی سیاسی بات نہ ہو سکے۔ یہ کرکس ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بات کی گئی ہے وہ آپ نے سن لی۔ جو آپ نے پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی کی بات کی، تو ٹیکنیکلی اور تکنیکی طور پر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی فی الحال۔ مطلب یہ بھی تو ایک اینگل ہے اس کا کہ جو قومی اسمبلی میں بھی وہ آزاد ہیں، وہ صوبائی اسمبلیز میں بھی وہ آزاد ہیں، اور آزاد لوگوں نے اپنا وزیر اعلیٰ چنا ہوا ہے، سینیٹر یا کچھ چند لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی جماعت کے ٹکٹ یا اس میں شامل ہوئے تھے، چند ہیں بالکل، میرے خیال میں قومی اسمبلی میں 4 ہیں۔ تو پی ٹی آئی بطور جماعت اس پر پابندی لگانے کے حوالے سے اس سے پہلے 2 دفعہ بات ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے 9 مئی کے بعد ہم نے سنا کہ اس پر جماعت پر پابندی نہیں لگی، پھر آج سے تقریباً 6 سے 7 مہینے یا 8 ماہ پہلے جو عطا طارر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑی ہنگامی قسم کی، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندی لگائے گی، لیکن پابندی نہیں لگی۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ آج جب یہ سوالات ہوئے تو اس میں بڑا انہوں نے کلیئر کہا کہ ہمارا موقف ہم نے رکھ دیا، اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے کاؤنٹر کرنا۔ انہوں نے ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ پابندی۔ اب میں حکومتی وزراء کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پر سوچیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اگر پابندی کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہی بات وہی ہے کہ اب جو 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قدر عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو کے معاملات میں ایک تو مداخلت نہیں کر رہی، اور پھر ایگزیکٹو جو چاہتا ہے عمومی طور پر اس کے اگینسٹ بھی فیصلے نہیں آتے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب کی بار اگر یہ معاملہ فیڈرل کیبنٹ سے منظوری کے بعد جو آرٹیکل 17 ہے اس کے تحت وہ اگر سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت کو جائے گا، سپریم کورٹ کو نہیں جائے گا، وفاقی آئینی عدالت کو جائے گا، تو ہو سکتا ہے پہلے یہ چانس ہمیں کم نظر آ رہا تھا کہ کہیں عدلیہ سٹیمپ نہ لگا دے کہ پابندی کی، لیکن اب کی بار میرا خیال میں زیادہ چانسز ہوں گے کہ عدلیہ کی طرف سے سٹیمپ بھی لگ جائے اس پابندی کی۔ بہرحال یہ ایک تو جماعت، دوسرا ان کی ملاقاتیں، تیسرا جو سوشل میڈیا ہے۔ اچھا، آج جو فوکس تھا وہ سوشل میڈیا تھا، ان کی ٹویٹس تھیں، ان کا وہ ایک پورا بتایا گیا ڈائیگرام کہ کہاں سے ٹویٹ چلتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ نے سنا بھی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور ایک اور عادل راجہ ان کو جو ہے وہ بیرون ملک سے لانے کے حوالے سے حکومت نے کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کو یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے یہاں پہ، ان کو باقاعدہ طور پر ریکویسٹ بھیج بھی دے گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب ملے سے وزیر داخلہ صاحب، تو اب اس حوالے سے ایک نیا دور اور نئی سختیوں کا سلسلہ جو ہے بظاہر ہمیں شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گورنر راج کے حوالے سے بھی بات آج بھی ہوئی، لیکن وزراء بھی بات کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ نہیں جاتی تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں 7 دسمبر کا جلسہ میرے خیال میں وہ فیصلہ کون ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کو بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے، بہت بڑی سچویشن ایک بنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف آنا ہے، یا کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہے، تو پھر میرے خیال میں گورنر راج والا آپشن بھی حکومت دیکھ سکتی ہے۔ اور اسی میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں، آج آپ کو جو فیڈرل کیبنٹ ہے، صوبائی کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ان کیسز کو واپس لینے کی بھی منظوری دی ہے۔
یہ بہت ساری چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، تو سینیریو جو ہے وہ ایک جو کرکس، وہی میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ ایک نئے سچویشن اور نئے دور کا آغاز مجھے جو ہے وہ لگتا نظر آ رہا ہے۔ ثاقب صاحب، کون یہ رول ادا کرے گا جس رول کی بات ہو رہی ہے، اور اس دفعہ تحریک انصاف پہ کتنی زیادہ ذمہ داری عائد ہے کہ رول ان کی جانب سے بھی کسی نے ادا کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے رول ادا کرنا جو ہے وہ کسی کی کوئی جو ہے وہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے، حتمی فیصلہ ہے، وہ عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایون دیکھیں کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے جو اچکزئی صاحب ہیں اور راجہ ناصر عباس صاحب ہیں ان کو یہ ٹاسک دے رکھا ہے کہ آپ مذاکرات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب کی بار بھی انہوں نے یہ بات کی، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ اب جو فیصلہ سازی جب عمران خان صاحب کے پاس ہے تو مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ 2.25 سال سے 2.5 سال سے تقریباً جیل میں ہے۔ ان کی جو وائف ہیں وہ بھی اب دوبارہ سے ان کو 8-9 ماہ ہو گئے، 8-9 ماہ پہلے تقریباً 1.5 سال ان کا ٹوٹل ان کی بھی جیل ہو چکی ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے نا، اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں، پیورلی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لوگ، اسد قیصر صاحب یا پی ٹی آئی کے جو باقی جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ایون میں کہوں گا کہ فواد چودھری یا یہ لوگ بھی اگر وہاں پہ جائیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، پیورلی پولیٹیکل قیادت عمران خان صاحب کے پاس جائے، ان کو فری ٹائم دیا جائے، کھلا ٹائم دیا جائے، وہ بیٹھیں، بات چیت کریں، ان کے ساتھ اپنا موقف دیں، ان سے ان کی بات سنیں، تب جا کر میرے خیال میں کوئی ہلکا پھلکا رستہ نکل سکتا ہے۔ یہ ایک گیپ ہے کمیونیکیشن کا، جو باہر سے اندر بات کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو رہی اور اندر والی باہر بھی اس طرح کمیونیکیٹ نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ایک الگ تھلگ، اب پچھلی دفعہ 29 دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، تو 29 دن اگر ایک بندہ بالکل ایک جگہ پہ رہے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے باہر کا، یا اس کے پاس اخبار آ رہا ہے ہلکا پھلکا، کسی سے بات نہیں ہو رہی، تو پھر اس کی جانب سے میرے خیال میں تھوڑا سا سخت رویہ ہی سامنے آئے گا۔ حل جو پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان سے قیادت ملے تو نکل سکتا ہے، باقی وہی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب، اسد قیصر صاحب، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں بڑے سینئر سیاستدان موجود ہیں۔ مسئلے کا حل نکالنا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں، مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے خاص طور پر باہر جو وہ پرانی قیادت ہو، وہ نئی قیادت ہو، وہ وکلا ہوں، کافی وہ بھی اک چکے ہیں، تھک چکے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے، کچھ سپیس ملے، ہم کچھ پیچھے ہٹیں، کچھ دوسری طرف سے پیچھے ہٹیں۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، اور وہی رانا صاحب والی بات ہے، یہ بات چیت سے ہی نکل سکتا ہے۔ اور اب آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور اپنے جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ ریاست کے خلاف بہرحال نہیں جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں جو اپنا کردار حکومت ادا کر سکتی ہے، پوزیٹیو رول، وہ ہمیشہ حکومت کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔